علامہ صاحب یہ بتائیے، دیکھیں ایک تو بنیادی طور پہ میں تو ایک بات جانتا ہوں، وہی بات ہے جو میں نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہم تو صاحب قیاس تو چھوڑیے، ہمارا علم تو جہاں جا کے دم توڑے وہاں سے ان کی فضیلت شروع ہوتی ہے کہ ان کے گھوڑوں کی سموں سے لگی ہوئی خاک ہم اس کے برابر بھی نہیں۔ اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو جو صحابیت کا شرف، پھر دودھ شریک بھائی کا شرف، چچا زاد بھائی کا شرف، یہ تین شرف آپ کے ساتھ لگے ہوئے، اور پھر جو قیصر روم کے دربار کا بھی تھوڑا سا حوالہ آیا لیکن وہ ایک ڈیٹیل واقعہ ہے، ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے، اور جو فتح مکہ سے پہلے جو آپ ایمان لائے ان کیفیات کو تھوڑا سا تذکرہ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اس میں آپ بھی سڑا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول النبی علیہ السلام لا يدخل الایمان قلب رجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے اللہ کے لیے اور میرے اہل قرابت سے محبت نہ کرے۔ تو آپ نے ایمان کا ایک کرائٹیریا اور ایک معیار مقرر کر دیا کہ تمہارے ایمان کی جانچ اور پرکھ جو ہے اور پیمانہ جو ہے وہ میری اہل قرابت سے محبت ہے۔ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، اس پہ کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے۔ اب یہ جہاں جیسے کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے ذکر کیا آپ کے ایمان کا، یہاں میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا جو آپ نے ایمان لانے کے بعد اشعار پڑھے، میں ایک شعر اسی نسبت کے حوالے سے فرماتے ہیں، اسد انا جاہدن ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس نسبت سے گریز پا تھا، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا اس دربار کے اندر، قیصر روم کے سامنے انٹروڈکشن دیا اور قیصر روم نے پلٹ کر جو مجھ سے بات کہی وہ بات میرے قلب و جگر روح کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور میری نسبت پھر وہی قرار دے دی کہ کیا آپ واقعتاً ہی محمد بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا زاد بھائی ہیں؟ تو فرماتے ہیں اس وقت میرے دل میں ایمان کی چنگاری سلگنا شروع ہو گئی جو بھڑک کے شعلہ جوالا مقام ابوا پر جا کے بنی۔ یعنی آپ کمال دیکھیں کہ جس وقت قیصر روم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے بڑا مطلب جو ہے تفاخر سے کہا کہ میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہوں، تو اس نے جواب میں پلٹ کے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھائی ہو۔ مطلب آپ بھی دیکھیں جس تعارف سے وہ ادھر ادھر ہو رہے تھے وہی تعارف ان کے سامنے آیا۔ کہتے ہیں وَأُدْعَى وَإِن لَمْ أَنْتَسِبْ عَنْ مُحَمَّدٍ، اسی نسبت سے میں گریز پاتا اور وہی نسبت دوبارہ میرے دامن میں آن پڑی ہے۔ تو میں نے یہ جانچ لیا کہ اگر میں دنیا اور آخرت میں میری سروائیول اور بقا ہے میرے نام کی تو ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت سے ہے۔ اچھا یہاں ایک جملہ میں آ گیا، ایک لطیف جملہ ذہن میں آ گیا، بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کروں آپ اساتذہ کرام میں کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کا میگنیٹزم ہے کہ جو اپنا ہے اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اسے اپنا کر لیتے ہیں، اس میں چھوڑتے نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اور چنگاری تو سلگنا شروع ہو گئی، اور جب مقام ابوا پر جب آپ تشریف لاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ نے مطلب اسلام کے لیے خواہش کا اظہار کیا اور رسالت امام علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اس سے اعراض فرمایا۔ اب یہاں ایک اور بات میں عصر حاضر کے تقاضوں میں بھی کرنا چاہتا ہوں، دو مقام مجھے یاد آتے ہیں، ایک مقام صلح حدیبیہ کا موقع اور ایک یہ موقع۔ یہاں کس کی کنسلٹنسی کام آ رہی ہے؟ ام المومنین میں سلمہ کی۔ کہتے ہیں کیا اچھا نقطہ، کہتے ہیں کہ عورتوں کو رائٹ نہیں، رائٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ شدت غم سے صحابہ نے حلق سے اور احرام کھولنے سے جو ہے اعراض کیا تو رسالت امام علیہ السلام کو مشورہ کس نے دیا؟ ام المومنین سلمہ نے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جائیے خاموشی سے حل کروا دیں۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہے، جب آپ نے اعراض فرمایا تو آپ فرماتی ایسا نہ کیجیے، ایک آپ کے پھپھی زاد ہیں، ایک آپ کے چچا زاد ہیں، اور اگر آپ اعراض فرمائیں گے تو دوسرے لوگوں کی نسبت ان پر بدقسمتی زیادہ مسلط ہو جائے گی، اور آپ ایسا نہ کیجیے۔ آپ نے اس بات کو قبول فرمایا اور آپ نے آمادگی کا اظہار فرمایا۔ جب آپ تک یہ پیغام، اور جب انہیں یہ پیغام پہنچا کہ رسالت امام سے اعراض فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اعراض فرمانا ہے تو ہم لق و دق صحرا میں نکل جائیں گے، ہم اس لمحے سے موت کو ترجیح دیں گے کہ آپ کی ایمان کے بعد یا آپ کی ذات کے بعد زندگی کا جواز کوئی نہیں بنتا۔ اچھا میں تو اس بات کو یوں بھی لیتا ہوں کہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی تو اپنی آغوش میں ان کو سمیٹنے کو تیار تھی۔ یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، مجھے ایسا سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی دنیا بھر میں عورتوں کو آخری وقت تک بتانے کے لیے کہ مشاورت میں شامل کر لینا، ورنہ رحمت تو سمیٹنے کو تیار تھی صاحب، یہ صرف ایک واقعہ بنا ہے بس۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے مقام دینا تھا اور رسالت امام علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ اور ہماری ام المومنین کے ذریعے مقام عطا فرمانا تھا کہ بیوی جو ہے وہ آپ کے گھر کا ایک پلر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب رسالت امام علیہ السلام کے پاس جب حاضر ہونے لگے تو پھر جیسا پروفیسر صاحب اور آپ نے فرمایا
کہ کرینہ اور ادب جو ہوتا ہے نا، دیکھیں وہ بنیادی چیز ہے. تو آپ شیر خدا نے فرمایا کہ دیکھیں میری بات سنیں، میں جانتا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام کا مزاج گرامی ایسے ہے کہ جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے، درخواست بھی پیش کرتا ہے تو بہت ہی عمدہ جواب دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو طریقہ میں آپ کو سکھلا رہا ہوں، آپ میرے چچا زاد بھائی ہیں، جو طریقہ میں سکھاؤں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا بہترین جواب نہ. مولا کائنات سے زیادہ آشنا کون ہوگا؟ مزاج آشنا کون ہو سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مزاج آشنا ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے پھر جب کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، پہلا جملہ یہ کہا سورہ یوسف کا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی خطا کار ہیں. ادھر یہ جملہ کہنا تھا، یہ قرآن کریم کی آیت پڑھنا تھی. جواب کیا آیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی مؤاخذہ نہیں تم پر، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے اور وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا